بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ لیں، رزق کی برسات ہوگی اور اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ ناظرین، رجب المرجب کے مہینے کے آخری لمحات اور چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور اب خوشیوں بھرا آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، جو کہ دراصل اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ بڑی ہی قبولیت والا، عظمتوں، فضیلتوں اور بے پناہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں یا جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، شدید تنگ دستی ہے یا کاروبار مکمل بند پڑا ہوا ہے اور زندگی کی مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، حتیٰ کہ گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی اور وہ گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، ان سب کا حل اس عمل میں ہے۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کی آمد کا صدقہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ شعبان کے مہینے کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مبارک مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو ہر صورت کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے اور نصیب چمک جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے اور جلد رزق اور بے حساب دولت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ جو شخص شعبان سے پہلے خوشحال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے اور اپنے گھر میں حقیقی سکون اور برکت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگارگی کو اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ سچی خوشیاں لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، بے شمار برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، یہ سورت پڑھ کر اللہ کو منا لیتا ہے اور اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا اور اللہ کا لاڈلا بندہ ہو جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل کر رہے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے گا اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا یا جو شعبان سے پہلے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آسمان پر نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو شعبان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ شعبان سے پہلے جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ وہاں ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس گھر میں شعبان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں سارا سال اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شعبان سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص اور قیمتی ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں اور بڑی برکت والے دن ہیں۔
خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھیے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے عطا کرنے والا رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں یا پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے شعبان کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے مجرب اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے شعبان کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے یا قرض سے نجات کے لیے دنیا کی ہر حاجت مانگ لیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو یا اصل جادو جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی پوری حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔
کامیابی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے تعداد کم یا زیادہ کر دیتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں اور جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں وہ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں اور پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اللہ سے مانگتے بھی نہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور جسے کامیابی کا بڑا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ عظیم سورت فاتحہ ہے، جس الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، بلکہ زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود سراپے شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات اور سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا کہ ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور جب آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ اپنی قدرت سے رزق کے وہ دروازے کھول دے گا جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا یا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے سچے دل اور تڑپ کر مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ پورا 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے ہرگز نہیں پڑھنا بلکہ محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط المستقیم کی تلقین بھی ہے، اور سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کے فضل سے غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا یا جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر اللہ کی نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنی کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے یا قرآنی عمل
پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دوں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اس لیے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا غنی دو بار ہو گیا، یا غنی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ کے حضور جب بندے کے نیک اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری صفت یا غنی کے ذریعے مجھ سے سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جس نیک اور جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اس بندے کی وہ حاجت پوری فرما دی جائے۔ یہ ہے شعبان کی آمد کی برکت۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کہ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ شعبان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے اور بے پناہ برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے شعبان کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو غیب سے بڑی خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ وظیفہ آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر پوری ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔